قد وجهت كلي وبسطت كف ذلي مخلص قلبي لعلي يمنح الخير السخي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بہت ہی نازک اور تکلیف دہ مسئلہ، لیکن جس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، قرآن و سنت کے ساتھ ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ سماج کی ضرورت ہے، اس پر گفتگو کر رہے ہیں. طلاق، خلا وغیرہ کے مسائل. اگرچہ کہ ہم اس پروگرام میں طلاق دینے کا جو طریقے ہیں وہ نہیں بتا رہے ہیں، لیکن اس کا عمومی تعارف پیش کرنا چاہتے ہیں کہ طلاق کیا ہے، خلا کیا ہے، کب اس کی ضرورت پیش آتی ہے اور کن شرائط کے ساتھ اس کی ضرورت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. کیونکہ یہ چیزیں اگرچہ کہ بہت زیادہ خوش کن نہیں ہیں، یہ تکلیف دہ ہیں، مگر انسانی زندگی دھوپ چھاؤں، غم اور خوشی، مصیبت اور راحت دونوں کے ساتھ مل کر چلتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ دن ہی دن رہے، رات بھی آتی ہے، اور کبھی رات ہی رات رہے، ایسے بھی نہیں ہوتا. رات کی تاریکیوں کے بعد دن کے اجالے بھی پھیلتے ہیں. انسانی زندگی میں یہ دونوں چیزیں آنے والی ہیں. آدمی کو چاہیے کہ دونوں صورتوں میں، چاہے رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو، غموں کی دھوپ ہو یا راحت اور خوشی کے شادیانے، دونوں صورتوں میں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا رہے. طلاق یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، تکلیف دہ بات ہے، مگر قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا. آپ دوسرے پارے کا آخری حصہ پڑھیں، تقریباً 2 رکوع اس سلسلے کے بیان کیے گئے ہیں، جس میں طلاق کی مختلف طریقے بتائے گئے. اسی طرح سے سورہ طلاق پوری ایک چیپٹر ہے، اس میں بھی طلاق کی بعض باتیں بتائی گئی، اور احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے. اگرچہ کہ یہ چیز زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، تکلیف دہ ہے، مگر انسانی زندگی میں یہ پیش آنے والا مرحلہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سب سے بہترین جو زمانہ ہے، خیر الناس قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اس زمانے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ طلاق کی واردات ہوئی ہیں، کیسز پیش ہوئے ہیں، طلاق کے بھی ہوئے، خلا کے بھی ہوئے. اگرچہ کہ ان کا پرسنٹیج بہت کم تھا، لیکن ہوئے ہیں. شاید یہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے کہ ہمیں اس کے ذریعے سے مسئلہ بھی معلوم ہوا، اور اگر وہ مسائل وہاں پیش نہ آتے تو امت تک اس کی کیسی رہنمائی ہوتی. تو یہ بہترین زمانے کے اندر بھی پیش آئی ہوئی چیزیں ہیں. اس لیے شریعت یہ ہر زمانوں کا، ہر انسان کا، ہر ایک کا خیال رکھتی ہے، اور اس میں وہ مسائل بیان کیے گئے جس کی ضرورت انسانوں کو ہے. پہلی اور بنیادی بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک مقدس رشتہ ہے، اور اس بندھن کو ہمیشہ ہمیشہ اور پائیدار رہنا چاہیے. اس کے لیے دونوں طرف سے کوشش ہونی چاہیے. بنیادی طور پر یہی تو خطبہ نکاح کا مقصد ہے. خطبہ نکاح کیوں پڑھا جاتا ہے؟ دونوں کے لیے ایک پیغام ہے، نہ صرف دونوں میاں بیوی کے لیے بلکہ ان کے خاندان والوں کے لیے بھی. اسلام میں جو شادی ہوتی ہے صرف 2 افراد کے درمیان نہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ 2 خاندانوں میں ملاپ کا یہ ذریعہ بنتی ہے کہ شادی کے بعد ساس کا اپنا مقام، سسرے کا اپنا مقام، دیور کا، ننن کا وغیرہ وغیرہ. تو شریعت نے ان کو ایک اہمیت دی ہے. تو کل تک جو اجنبی تھے، آج ان کے ساتھ ایک مقدس رشتہ ہو رہا ہے. یعنی دلہے کا باپ اس کے لیے اتنا مقدس بن جاتا ہے کہ وہ محرم بن جاتا ہے اس کے لیے، اس کا ایک بہت اونچا مقام بن جاتا ہے. اس کی ساس اپنی ماں کی طرح بن جاتی ہے، لڑکی کے لیے بھی، اسی طرح لڑکے کے لیے بھی. اسلام نے 2 خاندانوں کو اس طرح جوڑنے کی بات کی، اور پھر اس میں یہ پیغام دونوں کو دیا گیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. سورہ نساء کی پہلی جو آیت، اس کا ایک حصہ جو بتایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، کوئی کام ایسا نہ کرو جو تقوی کے منافی ہو. بنیادی بات دونوں کے لیے جو بتائی گئی کہ اس رشتے کو نبھانے کی آخری حد تک کوشش کی جائے.
مرد کے لیے بھی یہ حکم دیا گیا، عورت کے لیے بھی یہی حکم دیا گیا کہ وہ اسباب جو تمہارے لیے رکاوٹوں کا سبب بنتے ہیں ان اسباب کو دور کرو، تاکہ مودت رحمت کی فضا گھر کے اندر دکھائی دے۔ جیسے سورہ روم کی آیت 21 میں کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، میاں بیوی کا رشتہ، میاں بیوی کا جوڑا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور ان جوڑوں کو راحت اور سکون کا ذریعہ بنایا، ایک دوسرے کو مودت اور ایک دوسرے کے لیے رحمت اس میں رکھی، جس کو اللہ کی نشانیوں میں شمار کیا گیا۔ پھر مرد کے لیے حکم دیا گیا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو، اور اسی طریقے سے دونوں کے لیے بتایا گیا هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ تمہارے لیے ضروری ہیں اور تم ان کے لیے ضروری ہو۔ کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے، کوئی استحصال کی بات نہیں ہے کہ وہ لڑکی والے ہیں تو جھک کر رہیں، وہ لڑکی والے ہیں تو صرف فرما برداری کرتے رہیں اور لڑکی کو ہم جیسے چاہے استعمال کریں، اور یہ لڑکے والے ہیں تو ہمیشہ اکڑ کر رہیں۔ یہ تصور نہیں ہے۔ کوئی کسی کے لیے ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ نہ بنے، استحصال نہ کرے۔ اس کے اپنے جذبات، اس کے اپنے احساسات، اس کا اپنا مقام، اس کی اپنی ذمہ داریاں، دونوں کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی۔ اور یہ اصول بتایا گیا کہ دونوں ایک دوسرے کو راضی رکھنے کی کوشش کریں تاکہ گھر میں سکون کا ماحول ہو، رحمت اور مودت کی فضائیں عام ہوں، اور اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی انسان ہے ہو سکتی ہے تو اس کا بروقت علاج کریں، اس کو دیکھیں۔ لیکن علاج کرنے کے لیے ریالٹی بہت ضروری ہے، حقیقت پسند بننا ضروری ہے۔ بیمار کا علاج اس پر کپڑا ڈالنے سے نہیں ہوتا، بلکہ دیکھیے کہ بیماری کیا ہے۔ اگر وہاں مرہم کی ضرورت ہے تو مرہم لگائیے، دوا کی ضرورت ہے تو دوا لگائیے، یا نہیں آپریشن کی ضرورت ہے تو بالآخر آپریشن کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے بجائے صرف کپڑا ڈال دیا جائے تو بیماری کی جو تکلیف ہے وہ تو ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے طلاق اور خلا کے مسائل ہیں کہ طلاق اور خلا کے مسائل انتہائی نوعیت کے سنجیدہ مسائل ہیں۔ ان میں اکثر و بیشتر ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں، ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے پاس ان ناانصافیوں کا جواب دینا ہوگا، چاہے وہ ناانصافیاں شوہر کی طرف سے ہوں، چاہے بیوی کی طرف سے ہوں، چاہے ان کے متعلقین کی طرف سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس کے لیے آدمی کو احساس ذمہ داری کہ رسپانسبلٹیز کو سامنے رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں کیسے پیش ہوں گا، میری کیا ذمہ داریاں ہیں، میں کیسے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا جواب دے سکوں گا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سامنے رکھ کر فیصلے کرنا چاہیے۔ جذبات سے یہ فیصلے نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ایسے لوگ جو کم پڑھے لکھے، دین سے واقف نہیں یا متقیانہ زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے، وہ لوگ صرف جذبات سے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایموشنلی مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ حقیقت پسند بنیں گے تو مسئلے کو فیس کریں گے، پھر آپ معلوم کریں گے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کی جڑیں کہاں تک جا رہی ہیں، اور اس کے مطابق پھر آپ علاج بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دھاندلی کے ذریعے سے آپ کسی کو دبانا چاہیں، کسی کو خاموش کرنا چاہیں، کسی کو چپ کرنا چاہیں، یا آنکھیں نکال کر کسی کو خاموش کرنا چاہیں، یہ چیزیں فیملی لائف میں زیادہ دیر تک چلتی نہیں ہیں۔ میٹرومونیل ایشوز، آئلی جو مسائل ہیں، اس میں بہت زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ اسٹیپ نمبر 1 اگر کوئی اس طرح کی بات ہو جائے تو یہی شریعت بھی کہتی ہے کہ دونوں میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر پہلے سمجھیں، پہلے اس پر غور کریں کہ اصل ایشوز کیا ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، سمجھیں، پھر اس کے بعد اسٹیپ نمبر 2 ہے کہ کچھ دیر کے لیے آپ اپنے بستر کو الگ کر لیں، کہ شاید اس طریقے سے شوہر کے دل میں بیوی کی کمی کا کوئی احساس پیدا ہو، یا اسی طرح ممکن ہے کہ بیوی کے ذہن میں شوہر کے حوالے سے کوئی بات ہو تو وہ دوری کا احساس ہو اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو جھکانے کے لیے تیار ہو۔ اگر یہ چیزیں ناکام ہو جائیں تو تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ گھر کے باہر بات جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی ان لوگوں کے سامنے جو بہت ہی سمجھدار، عقل مند اور ذہین ہوں۔ ہر ایرے غیرے کے سامنے فیملی ایشوز پر بحث نہیں کی جاتی، نہ ان سے ایڈوائز لینا مناسب ہے، اس لیے کہ فائدے سے زیادہ اس کا نقصان ہوگا۔ ایسے لوگ جو واقعی ان مسائل کو سمجھتے ہوں ان کے سامنے بیٹھیں
اور ان سے بھی مشورہ کریں. اگر ان کے سامنے بیٹھ کر مشورہ کریں گے تو عقل مند اگر آدمی ہوگا تو دونوں کے لیے خیر کی بات کرے گا، خیر کی باتیں سوچے گا دونوں کے لیے، اور اس کو معلوم ہوگا کہ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ کہاں تک جا سکتا ہے. کیونکہ آدمی جو عقل مند ہے اور فیملی ہی کے اندر اگر کوئی نادان ہے اس کے ساتھ آپ کریں گے، چھوٹے مسئلے کو بڑا بنا کے پیش کر دے گا وہ. اور جو خاندان میں امکان ہے ریکنسلیشن کا، صلح کرنے کا، وہ سارے امکانات کو ختم کر دے گا وہ نادانی کی وجہ سے. کیونکہ بعض اوقات ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ آنکھیں دکھا کر وہ چاہتے ہیں کہ میں کہوں تو تم مان لو، چپ کرو اور کوئی بات مت کرو. یہ گیا زمانہ، یہ انداز اب کام آنے والا نہیں ہے. اگر آپ اس طریقے سے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو گویا کہ آپ زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں. آپ زیادہ نقصان کرنے کے بجائے حقیقت کو سامنے رکھیں، معلوم کریں کہ کہاں کیا خرابی ہو رہی ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کا انتخاب ضروری ہے جو اس کے اندر مخلص ہوں، جذباتی ماحول سے بالا تر ہو کر حقیقت پسند بنے اور واقعے کے اعتبار سے، ریالٹی کے اعتبار سے اس کو حل کرنے والے بنے. تو اس کے لیے آپ یا تو ایسے آدمی کا انتخاب کریں جو ان مسائل کو سمجھتا ہو اور اس میں حقیقت پسند ہو اور بہتر طریقے سے وہ آپ کو حل کر سکتا ہو. تو اس کے مطابق اگر آپ فیصلہ کریں گے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا. اس لیے آپ پڑھیے سورہ نساء آیت 34 اور 35، جس کے اندر وہ اسٹیجز بتائے گئے کہ کیا کیا مراحل ہیں اور اس کو کس کس طریقے سے آپ حل کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام. ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ایک مومن کی اصل منزل آخرت کی منزل ہے، اور ایک مومن کی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. محترم ناظرین، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبد القدیر عمری اسی کو سمجھانے کے لیے پروگرام لے کر کے آ رہا ہوں، فکر آخرت. کیجئے اپنے ہر عمل سے اللہ کو راضی تاکہ حاصل ہو جنت. دیکھیے یوم آخرت ہر بدھ رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن اسے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا. ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق. آج رات 10:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم وقفے سے پہلے بتا رہے تھے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک مقدس رشتہ ہے. یہ بندھن بہت ہی پاکیزہ بندھن ہے، لیکن بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ جس میں ان کی زندگی میاں بیوی کے طور پر آگے چل نہیں سکتی. تو اس کے لیے شریعت نے کچھ احکام بتائے ہیں، طلاق، خلا وغیرہ. یہ شریعت کے بتائے ہوئے احکام ہیں، اور مسلمان پابند ہے اس بات کا کہ خوشی اور غمی دونوں صورتوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرے. ورنہ بعض اوقات جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا، یعنی شریعت کے اس مسئلے کو جو اللہ نے بیان کیا میں نہیں مانتا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. گویا میری مرضی کہ میں شریعت کو مانوں یا نہ مانوں. تو پھر مسلمانی کس بات کی ہوئی؟ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ راحت اور غمی، خوشی اور غمی ہر موقع پر قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کرے. طلاق
سے پہلے کے جو مراحل ہیں جو سورہ نساء کی آیت 34-35 میں بیان کیے گئے ان پر عمل کر لیجئے، اور اس کے بعد جب حالات آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مصالحت کی طرف نہیں جا سکتے، اس کی امیدیں نہیں ہیں، کچھ ایسے مسائل پیدا ہو گئے یا شوہر کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے، تو ایسی صورت میں جذباتی بننے کے بجائے، ایموشنلی کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے سوچ سمجھ کر جو دونوں کے حق میں بہتر ہے وہ فیصلہ کریں۔ قرآن کریم میں دوسرے پارے کے اندر تقریباً 2 رکوع میں طلاق کی کیفیت اور اس کے مختلف جو طریقے ہیں وہ بتائے گئے۔ اسی طرح سورہ طلاق کے اندر بھی پوری ایک کمپلیٹ صورت ہے، طلاق کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے، طلاق کی باتیں بھی ہوئیں، خلا کی باتیں بھی ہوئیں، اگرچہ کہ یہ چیزیں اس زمانے میں کم پیش آئیں مگر آئیں، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے، اس میں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ اگر واقعی تم پہلے کے جو مراحل ہیں اس سے گزر گئے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور فائدے کی امید نہیں ہے، تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ بلا وجہ دونوں اس بندھن میں بندھے رہیں جس کا دونوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ وہ میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں، نہ ان کی زندگی خوشگوار گزر سکتی ہے، نہ سکون اور مودت کی فضا ہے، بلکہ دونوں تنگ پڑیں گے۔ ایسی صورت میں دونوں کے لیے شریعت چاہتی ہے کہ طلاق یا خلا کے ذریعے سے اپنا راستہ الگ کر لیجئے، لیکن اس میں بھی کتنی شائستگی اور ادب بتایا گیا۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر تم روک کر رکھتے ہو اور اس کا چانس ہے ریکنسیلیشن کا، مصالحت کا، تو پھر کوشش کرو کہ بہتر انداز سے، بہتر طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کرو، یعنی صلح صفائی کر لو۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو تسریح بإحسان، عمدگی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ دونوں اپنا اپنا راستہ الگ کر لیں، بیوی کو الگ کر دیجئے تاکہ وہ اپنا فیوچر سنبھال لے، آپ اپنا فیوچر سنبھالیں، دونوں کی زندگی اپنی اپنی جگہ بہتر اور صحیح گزر سکتی ہے۔ دونوں کو نہ اس کو اس سے کوئی شکایت ہو، نہ اسے اس کے خلاف کوئی شکایت ہو۔ اب یہاں طلاق کے مسئلے میں ایک ضروری بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غصے میں تھا اس لیے میں نے طلاق دی، میں مذاق کر رہا تھا اس لیے میں نے طلاق دی، یا میں سوچے سمجھے بغیر یہ زبان سے اپنی جملہ کہہ دیا۔ یہ تینوں باتیں غلط ہیں۔ طلاق کے سلسلے میں شرعی قانون یہ ہے کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں جو تم سنجیدگی سے کرو یا غور و فکر کر کے کرو یا مذاق کے ساتھ کرو، دونوں صورتوں میں ایکول اثر ہوگا اس کا۔ نکاح کا مسئلہ ہے، گواہ موجود ہیں، ایجاب و قبول ہو گیا، اس کی شرائط پوری ہو گئیں تو میاں بیوی بن گئے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ بات نہیں قبول کی جائے گی۔ اسی طرح طلاق کے مسئلے میں شوہر یہ کہے میں مذاق کر رہا تھا، میں سنجیدہ نہیں تھا، بات نہیں مانی جائے گی، طلاق ہو گئی۔ اسی طرح سے اگر کوئی یہ کہے کہ میں بہت زیادہ غصے میں تھا اس لیے میں نے طلاق دی، تب بھی اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیے جہاں تک تعلق ہے ہماری نیت کا تعلق ہوتا ہے آدمی اور رب العالمین کے درمیان، اس کے مطابق اس کو ثواب ملے گا یا اس کو عذاب ملے گا، جو بھی ہے نیت کے مطابق ہے۔ لیکن بندے سے بندے کے درمیان جو معاملات ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کا ایکشن دیکھا جائے گا، حرکت کیا ہے، عمل کیا کیا آپ نے، کیونکہ مخلوق کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ایکشن زیادہ اہمیت رکھتا ہے، آپ کا عمل کیا ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو ایک طلاق آدمی دے اور اس کے بعد انتظار کرے، شاید اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے اور صلح ہو جائے، تو ایک طلاق کے باوجود صلح کر سکتے ہیں آپ، عدت کے اندر بغیر کسی فارمیلٹیز کے رجوع کر سکتے ہیں، ریکنسیلیشن ہو جائے گی اور اطمینان سے رہ سکتے ہیں۔ اور اگر عدت جو ٹائم ہے وہ گزر جائے، 3 اس کی جو بیماریاں ہیں منتھلی وہ گزر جائیں، تو ایک طلاق کے باوجود وہ آزاد ہو جائے گی، اگر چاہے تو وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر لے یا چاہے تو آپ ہی کے ساتھ دوبارہ شادی کرے۔ تو جو لوگ ایک وقت میں 3 طلاق دیتے ہیں وہ خلاف سنت بھی ہے، خلاف حکمت اور مصلحت بھی ہے، اس لیے کہ آپ اپنا دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں جو صلح کا ہے، مصالحت کا ہے۔ یا ایک طلاق دینے کے بعد اگر 3 نہیں 6 مہینے گزر گئے اور دونوں کے حالات پھر نارمل ہوئے، دونوں نے یہ سنجیدگی سے فیصلہ کیا کہ ہم رہ سکتے ہیں، تجدید نکاح بھی ہو سکتا ہے، اور 3 طلاق دے دیں، تجدید نکاح کا راستہ بند ہو گیا، آپ اس شوہر کے ساتھ پھر شادی نہیں کر سکتے، اس کے لیے پھر دوسرے غلط راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں، آرٹیفیشل اور بناوٹی حلالہ وغیرہ جس پر لعنت کی گئی، جو شریعت میں جائز نہیں ہے۔
مگر بناوٹی انداز سے یہ کام لوگ کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی غلطی کی وجہ سے۔ 3 بار آپ کہتے کیوں ہیں؟ شریعت نہیں کہہ رہی کہ ایک وقت میں 3 مرتبہ دے دو۔ ائمہ اور فقہا کا یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ سب کہتے ہیں کہ یہ طلاق جو ہے اس طرح سے جو آدمی دیتا ہے یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ درست یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہی طلاق دی جائے، پھر ویٹ کریں، انتظار کریں حالات کیا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس مسئلے میں آپ کو ٹائم دے رہا ہے تو آپ کیوں خواہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں؟ اور دوسری جو چیز اس میں یاد رکھنے کی ہے کہ اگر راضی نامہ نہیں ہو سکتا تو بہتر انداز سے الگ کر کے دونوں اپنا اپنا راستہ جدا کر لیں، ورنہ کہا گیا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تم دوسروں کو نقصان پہنچانے، تکلیف دینے کے لیے اگر روک کر رکھو گے، معلوم ہے جمنے والی بات نہیں ہے، معلوم ہے چلنے والی بات نہیں، اب بلا ضرورت کے اس کو روک کر رکھیں گے، دونوں کو تکلیف ہوگی، اور تکلیف دینا اور تکلیف اٹھانا یہ پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں۔ کسی پر ظلم اور زیادتی کے مختلف انداز اور طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کی طرح رہ بھی نہیں سکتے اور چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ یہ غیر شرعی انداز ہے، غیر قرآنی انداز ہے۔ پڑھ کے دیکھیے سورہ بقرہ دوسرے پارے کو، پڑھ کے دیکھیے اس میں 2 رکوع میں مسلسل کیا باتیں بتائی گئی ہیں کہ خوشی کے موقع پر بھی قرآن کی رہنمائی، پریشانی کے موقع پر بھی قرآن ہی کی رہنمائی، یہی تقوی کی علامت ہے۔ اور اسی طرح سے اگر طلاق کے علاوہ طلاق نہیں ہو سکتا، بیوی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ دوسرا مسئلہ ہے خلا کا۔ خلا کہتے ہیں اپلیکیشن، درخواست، پیٹیشن، یہ بیوی کی طرف سے داخل کی جا رہی ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، شریعت اس مسئلے میں بھی بیوی کو یہ اجازت دے رہی ہے کہ اگر کسی معقول ریزن کی وجہ سے تم نہیں رہنا چاہتے اور وہ طلاق بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ خلے کے ذریعے سے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ خلا بھی شرعی مسئلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا کیس پیش ہو چکا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، ان کا کیس خلا کا کیس تھا۔ انہوں نے خلا کے لیے ان کی بیوی اپلائی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ تمہیں جو مہر دیا گیا یعنی مطلب وہ باغ وغیرہ دیا تھا واپس کر دو گی؟ اس نے کہا کہ بالکل دینے تیار ہوں واپس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس لے لو اور چھوڑ دو اس کو۔ یعنی خلا، طلاق میں اقدام جو ہوتا ہے مرد کی طرف سے، اور خلا میں جو اقدام ہوتا ہے بیوی کی طرف سے۔ اور اگر کوئی بیوی خلا لینا چاہے اور شوہر نہ دینا چاہے تو وہ ظالم سمجھا جائے گا کہ وہ رہنا نہیں چاہتی، رہنے کے امکانات نہیں ہیں، اور آپ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، اور آپ کو معلوم ہے کہ رہنے کے امکانات نہیں ہیں، انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے، ریونج لیں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو دین کا نام لیتے ہیں مگر یہ جو مسائل ہیں اس میں دیندار اور جاہل اور جو لوگ دین سے دور ہیں، پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، ایسے لگتا ہے کہ سب برابر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں جذبات اور اس کے اندر جو رد عمل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو خلا کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، شریعت نے عورت کو حق دیا۔ ہم کہتے تو ہیں کہ عورت کو حق دیا گیا، لیکن کوئی بیوی وہ حق ضرورتاً لینا چاہے، پھر آپ دیکھیے پورا خاندان مخالف ہو جائے گا۔ سب کچھ دین شریعت سب کو بھول بھلا کر وہاں ریئیکشن کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے۔ یہ چیز شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر بعض حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ خلا کے لیے بھی شوہر تیار نہیں ہو رہا ہے پوری کوششیں کرنے کے باوجود، تو تیسری جو ہے اصطلاح اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں، ڈیزالویشن آف میرج۔ ڈیزالویشن کون کر سکتا ہے؟ جیسے قاضی کے پاس آپ چلے جائیں، قاضی دونوں کو بٹھائے گا، سنے گا دونوں کے کیس، اور اگر شوہر صاحب طلاق دینے کے لیے تیار نہیں، خلا کے لیے بیوی مہر بھی واپس کر رہی ہے، پھر بھی کوئی بات نہیں بن رہی ہے، تو جو قاضی ہے اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ڈیزالو کر دے میرج کو۔ فسخ نکاح اسی کو کہتے ہیں، اور وہ حکماً نافذ ہو جائے گی، کیونکہ ضرر جو ہے شریعت میں ناپسندیدہ ہے، ظلم شریعت میں ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کی اپنی شرائط ہیں، اس کا اپنا طور طریقہ ہے۔ یہاں وہ پوری تفصیلات بتانا مقصد نہیں ہے، صرف یہ بتانا مقصد تھا طلاق یہ شوہر کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں۔ خلا بیوی کی طرف سے ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں، شوہر اس کو محروم نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اس پر عمل نہ کرے تو فسخ نکاح کی بھی گنجائش ہے۔ فسخ نکاح شرعی عدالت کے ذریعے سے یا محکمہ شریعہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور تینوں صورتوں میں دونوں آزاد ہو جائیں گے، نتیجہ ایکول ہوگا، اس کی اپنی اپنی شرائط کے ساتھ
طلاق میں بھی، خلا میں بھی اور فسخ میں بھی دونوں کی جو میریٹل لائف ہے یعنی شادی شدہ جو زندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، دونوں میاں بیوی کی طرح زندگی پھر نہیں گزار سکیں گے۔ اگر کسی کو واقعی اس طرح کے مسائل میں کوئی دلچسپی ہے تو وہ اپنے معتبر عالم دین سے جائے اور بات کر لے۔ یہاں صرف ہائی لائٹ کرنا تھا چند خاص بعض ایشوز کو، تفصیلات پروگرام میں نہیں بتائی جا سکتی، اس لیے آپ کسی معتبر عالم دین سے ضرور رجوع کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔